دوستو ہمارے اس خوبصورت مشاعرے کے صدر محترم بھی تھے جناب وارث وارثی صاحب. خوبصورت نعت پاک سے اس خوبصورت پروگرام کا خوبصورت آغاز کیا. میں ہمارے اس مشاعرے کے نگراں جن کی زیر نگرانی یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا جناب پردھان عبدالوہاب صاحب، ان کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس چھوٹے سے پروگرام میں وہ تشریف لائے اور انہوں نے یہاں تشریف لا کر ہمارے حوصلوں کو توانائی اور دلوں کو تازگی بخشی. میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بار زوردار تالیاں آپ بجائیں تاکہ ان کو لگے. دوستو یہ جو پردھانی کا پد ہوتا ہے جیسے گران، یہ تو گاؤں تک محدود ہوتا ہے، لیکن پردھان عبدالوہاب صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنی شہرتوں کو گاؤں تک محدود نہیں کیا بلکہ آج کئی ضلعوں میں جناب پردھان عبدالوہاب صاحب کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. دوستو نعت پاک جب پڑھی جاتی ہے تو ماحول پاکیزہ ہو جاتا ہے، سماعتیں وضو کر لیا کرتی ہیں. نعت پاک جس انداز میں سنی جاتی ہے آپ نے یقیناً اسی ادب و احترام کے ساتھ نعت پاک سماعت کی. اور میں نے جیسا آپ سے گزارش کی تھی کہ نعت پاک کے درمیان آپ تالیاں نہ بجائیں، آپ نے اس پر عمل بھی کیا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. لیکن اب بہاریہ دور کا آغاز کیا جاتا ہے. بہاریہ دور کا آغاز جب کیا جاتا ہے، کوئی شاعر جب غزل آپ کے سامنے پیش کرے تو آپ اس کو داد و تحسین سے جو نوازتے ہیں اس میں کئی شکلیں ہیں، جیسے واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں اگر بہت اچھا آپ کو کوئی شعر لگ رہا ہے تو تالیوں سے بھی اس کا استقبال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب نعت پاک کے بعد ہم وادی غزل کی جانب چلتے ہیں تو دوستو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدینہ المنورہ اور مکہ المعظمہ کی لہلہاتی شادابیوں سے نکل کر ہم ریگستان کے تپتے صحرا میں قدم رکھ رہے ہیں. لیکن ریگستان کے تپتے صحرا کو جب ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو دوستو وہاں لیلا کی جستجو بن کر برسوں بھٹکنے والی محبت اور اس کے پیروں کے چھالوں کی آواز کچھ یوں ہوتی ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے کو کوئی کہکشاں نہیں ہے. آج جس طریقے سے دوستو شاعری نے اپنا مزاج بدلا ہے، شاعر مختلف انداز میں شعر کہے، لیکن جیسے موبائل کا دور ہے آج نوجوان اگر شاعری بھی پڑھتے ہیں تو موبائل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے. تو دوستو ایک شاعر نے کہا کہ سب فیصلے ہوتے نہیں سکے اچھال کے، سب فیصلے ہوتے نہیں سکے اچھال کے، یہ دل کے معاملے ہیں ذرا دیکھ بھال کے، موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا رکھتے تھے کیسے خط پہ کلیجہ نکال کے. تو دوستو اسی انداز کی شاعری، مختلف انداز کی شاعری آپ سے گفتگو کرے گی پوری رات. یہ شاعر یہ کے بعد دیگرے آپ سے گفتگو کریں گے. میری گزارش یہی ہے کہ جو بھی شاعر آپ کے روبرو ہوں آپ اس کو محبتوں سے نوازیں. اب آئیے دوستو بہاریہ دور کا آغاز کرنے کے لیے میں اس شاعر کو آواز دے رہا ہوں جو سلیقے سے شعر کہتا ہے اور اس کو پڑھنے کا ہنر بھی جانتا ہے. دوستو بہاریہ دور کا آغاز کے لیے جس شاعر کو آواز دے رہا ہوں میں اکثر جب کسی پہلے شاعر کہہ کر پڑھواتا ہوں کہ جشن غالب حسن میر، جشن غالب حسن میر میری کما کا پہلا تیر. میں جناب مرسلین سعید صاحب کو بے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں. آپ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں. میں ان سے گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب سلیم سعید صاحب. حاضرین السلام علیکم. دوستوں آپ کے دیار میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے بہت ساری خوشیاں لے کر لوٹوں.
صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے ارشاد ہے غزل کا مطلب پڑھتا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیں۔ مطلب یوں عرض کیا ہے کہ بڑی مشکل سے دل سنبھلتا ہے، بڑی مشکل سے دل سنبھلتا ہے، کیا کہنے واہ، کیوں مجھے بار بار ملتا ہے، بڑی مشکل سے دل سنبھلتا ہے، کیوں مجھے بار بار ملتا ہے وہ حالات موت کے حالات، ہے وہ حالات، کیا کہنے واہ، موت کے حالات، غم کہیں ٹالنے سے ٹلتا ہے، ہے وہ حالات، موت کے حالات، غم کہیں ٹالنے سے ٹلتا ہے، کیا کہنے واہ، جب تیری آن بن چکی ہے تاریکی، کہ جب تیری آن بن چکی ہے تاریکی، کیوں بھلا روشنی سے جلتا ہے، جب تیری آن بن چکی ہے تاریکی، کیا کہنے واہ، کیوں بھلا روشنی سے جلتا ہے۔ اور یہ مقدر خرابان مقدر، کیا شعر کہنے دیکھے گا دوستوں کہ یہ مقدر خرابان مقدر، کیا کہنے واہ، جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ مقدر خرابان مقدر جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کی زلفیں ہیں بلا کی زنجیریں، اس کی زلفیں ہیں بلا کی زنجیریں، بڑی مشکل سے خم نکلتا ہے، اس کی زلفیں ہیں بلا کی زنجیریں، کیا کہنے میں بہت اچھا، بڑی مشکل سے خم نکلتا ہے۔ اور شعر دیکھے گا کہ بڑی مشکل سے خم نکلتا ہے، کیا کہنے واہ، گر نہ دیکھیں تو جان جاتی ہے، گر نہ دیکھیں تو جان جاتی ہے، تو جان جاتی ہے، گرچہ دیکھوں تو دم نکلتا ہے، گر نہ دیکھیں تو جان جاتی ہے، گر نہ دیکھوں تو دم نکلتا ہے، گر نہ دیکھیں تو جان جاتی ہے، کیا کہنے گرچہ دیکھوں تو دم نکلتا ہے، وہ جب بھی ساتھ چلتا ہے اس کے، کیا کہنے وہ واہ، جب بھی ساتھ چلتا ہے اس کے، میرے سینے پہ سانپ چلتا ہے، واہ واہ وہ جب بھی واہ، ساتھ چلتا ہے اس کے، کیا کہنے واہ، میرے سینے پہ سانپ چلتا ہے۔ اور مقطع دیکھے گا کہ پہلے بہلتا تھا مرسلین تجھ سے، کیا کہنے واہ، کہ پہلے بہلتا تھا مرسلین تجھ سے، اب اس کا دل کس طرح بہلتا ہے، پہلے بہلتا تھا مرسلین تجھ سے، اب اس کا دل کس طرح بہلتا ہے، بڑی مشکل سے دل سنبھلتا ہے، کیا کیوں کہنے مجھے بار بار ملتا ہے۔ واہ واہ واہ، ایک غزل اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں بطور خاص، جی انشاءاللہ، سماعت فرمائے۔ مطلب یوں عرض کیا ہے کہ بس مجھے یوں ہی یہ خیال آیا ہے، کیا کہنے واہ، کہ بس مجھے یوں ہی یہ خیال آیا ہے، کیا یہ میری محبت کو زوال آیا ہے، واہ واہ، بس مجھے یوں ہی یہ خیال آیا ہے، کیا یہ میری محبت کو زوال آیا ہے، کیا کہنے واہ، میں تو سمجھا تھا فقط ادنا سا سانحہ ہوگا، میں تو سمجھا تھا فقط ادنا سا سانحہ ہوگا، مگر اس حادثے کے ساتھ تو بڑا بوال آیا ہے، مگر اس حادثے کے ساتھ تو بڑا بوال آیا ہے، اور وہ بھی آخر اغیار کے نام سے منسوب ہوا۔ شعر دیکھے گا کہ وہ بھی آخر اغیار کے نام سے منسوب ہوا، تو پھر میرے لفظوں میں بھی کمال آیا ہے، وہ بھی آخر اغیار کے نام سے منسوب ہوا، تو پھر میرے لفظوں میں بھی کمال آیا ہے، اور وہ غیر کے ہو کر بھی رہیں گے ربط میں میرے، کیا کہنے واہ، شعر دیکھے گا کہ وہ غیر کے ہو کر بھی رہیں گے ربط میں میرے، ذہن میں میرے بھی کتنا بیہودہ خیال آیا ہے، کہ وہ غیر کے ہو کر بھی رہیں گے ربط میں میرے، ذہن میں میرے بھی کتنا بیہودہ خیال آیا ہے، اور ترک کر سارے وعدے
संवरने लगे बनकर के दुल्हन। तर्क कर सारे वादे संवरने लगे बनकर के दुल्हन। दस्ते हिना में देखो इस्म का हमारे उबाल आया है। दस्ते हिना में देखो इस्म का हमारे उबाल आया है। और वक्त रुखसत अहबाब ये कहने लगे मुरसलीन। मक्ता देखिएगा कि वक्त रुखसत अहबाब ये कहने लगे मुरसलीन। तेरी उल्फत पे हमें भी बड़ा मलाल आया है। क्या कहने बाबा। वक्त रुखसत अहबाब ये कहने लगे मुरसलीन। तेरी उल्फत पर हमें भी बड़ा मलाल आया है। और एक और 2-3 शेरों की एक और गज़ल आपकी समातों की नज़र, उसके बाद ज़हमत तमाम कि वहाँ मक्ता देखेगा कि वहाँ कब से अदावत हो रही है। 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 वाह। यहाँ तो रोज उल्फत हो रही है। वाह वाह वाह। यहाँ तो रोज उल्फत हो रही है। और मेरी आंखें वज़ू करने लगी हैं। मेरी आंखें वज़ू करने लगी हैं। कि मेरी आंखें वज़ू करने लगी हैं। ज़रा ठहरो, क्या ज़रा ठहरो, इबादत हो रही है। वाह। मेरी आंखें वज़ू करने लगी हैं। ज़रा ठहरो, इबादत। ज़रा ठहरो, इबादत हो रही है। ज़रा ठहरो, इबादत हो रही है। क्या कहने वाह। उठा है कौम का सच्चा सिपाही। क्या शेर देखेगा कि उठा है कौम का सच्चा सिपाही। वाह। उठा है कौम का, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंशाअल्लाह पहुँचेंगे आप शेर पे, कि उठा है कौम का सच्चा सिपाही। वाह। शुरू फिर से खिलाफत हो रही है। वाह। उठा है कौम का सच्चा सिपाही। क्या कहने वाह। शुरू फिर से खिलाफत हो रही है। और फटे वर्कों पे मेरा नाम लिख कर। वाह। फटे वर्कों पे मेरा नाम लिख कर नए ढंग से किताबत हो रही है। वाह। फटे वर्कों पे मेरा नाम लिख कर क्या कहने वाह। नए ढंग से किताबत हो रही है। और मुंतशिर शेर मक्ता देखेगा कि मुंतशिर हो रहे हैं फिरकों में हम लोग। मुंतशिर हो रहे हैं फिरकों में हम लोग। जिधर देखो मुरसलीन बगावत हो रही है। मुंतशिर हो रहे हैं फिरकों में हम लोग। जिधर देखो मुरसलीन बगावत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे जनाब मुरसलीन सही साहब, बहुत ही उम्दा लबो लहजे के साथ